نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون۔ آج کی تلاوت میں 8واں پارہ ولو اننا، جس میں سورہ مائدہ کی 50 پر 5 آیتیں اور سورہ اعراف کی 80 پر 7 آیتیں، مکمل 140 پر 2 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابتدائی آیتوں میں یہ بتایا گیا جو لوگ پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر ان کے سامنے آسمان سے فرشتے اتر کر یہ کہے یہ اللہ کے پیغمبر ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور کہا گیا دنیا کے سارے مردے اٹھ کر بھی کہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اتنا ہی نہیں، دنیا کی ہر چیز گواہی دے یہ اللہ کے پیغمبر ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ انکار کرنے والا ہر چیز کا انکار کرے گا، اس کا بھروسہ کیا؟ جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں وہی ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ عرب کے لوگ مشرکین مردار کھاتے تھے، تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جانور کو ذبح کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کھاؤ۔ تو مشرکین نے اعتراض کیا، مسلمانوں سے کہا جو جانور مردہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے موت دیا، جسے اللہ تعالیٰ موت دیا اسے کھانا کیسا حرام ہے؟ تم کہتے ہو جانور کو ذبح کرو، بسم اللہ کہو، تم جانور کو ذبح کر کے اللہ کا نام لے کر کھانے کا حکم دیتے ہیں، جو جانور فطری طور پر مر گیا اسے اللہ موت دیا، اسے کھانا حرام کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں، شیطان کیا ہے اس بات کو ان کے لیے مزین کر کے دکھایا، ایسا لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی حلال جانور ہے اسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو، یہاں تک کہ اس کے رگوں کا خون باہر نکل جائے، کیونکہ گندگی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس جانور کو مت کھاؤ جو مر گیا ہے، اس کے جسم سے خون نہیں نکلا کیونکہ وہ گندا ہے، اور انسان کو کیا ہے اس کا گوشت کھانے سے، اس کی چیزیں استعمال کرنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتی ہیں، یہ اسلامی شریعت کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے نوازتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اسلام اس کی تعلیمات اس کے سینے میں آسانی سے اتر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، اسلامی تعلیمات اس کے دل کے اندر نہیں اترتی، اسلام کو نہیں سمجھتا ہے، اسلام پر اعتراض کرتا ہے، اسلام کا انکار کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا دنیا کے اندر جو بھی ظلم کرتا ہے ظالم، اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اور ایک ظالم کو لاتے ہیں، یہ دنیا کا اصول ہے۔ وہ کب آتا ہے، کب ظالم دنیا کے سامنے رسوا ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر قرآن کی آیت کہتی ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم ایک ظالم کے اوپر دوسری ظالم کو ہم مسلط کر دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کے اندر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب فصل کاٹنے کا وقت ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ احادیث کے اندر بتایا جو بھی پیداوار ہوتی ہے وہ پیداوار جسے ناپا اور تولا جاتا ہے اسے ذخیرہ یعنی اسٹور کیا جاتا ہے، اس میں زکوٰۃ ہے۔ اور آپ نے کہا ترکاری کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ ترکاری وقتی طور پر ہوتی ہے، اسے ناپا تولا جاتا ہے مگر اسے اسٹور نہیں کیا جاتا فطری طور پر، فریج کے اندر نہیں، بلکہ اسے باہر جمع نہیں کیا جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھجور اور منقع یہ دونوں پھل تھے، اسے ناپا جاتا تھا، تولا جاتا تھا، اسے جمع کر کے سال بھر کے لیے رکھا جاتا تھا۔ اور پیداوار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گیہوں اور جو یہ بھی کیا ہے، اس کی فصل ہوتی، اسے جمع کیا جاتا، آنے والے سال تک اسے استعمال کیا جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی پیداوار زمین سے اگتی ہیں اگر وہ 750 کلو کے قریب پہنچ جاتی ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے اندر زکوٰۃ ہے۔ اگر کھیت کو بارش کا پانی ملتا ہے، باہر سے پانی نہیں آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں سے 10واں حصہ نکالا جائے گا۔ اگر کھیت کے لیے بور کا پانی یا باہر سے پانی لا کے ڈالتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں 20واں حصہ نکالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب بھی فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے تب کاٹ کے اس میں سے 10واں یا 20واں حصہ نکالا جائے گا۔ چاہے سال میں 2 مرتبہ فصل ہو، 1 مرتبہ فصل ہو، تو فصل کے اندر سال کی شرط نہیں ہے، جب بھی فصل کاٹ دی جاتی ہے تو زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ اس کے علاوہ زیورات کے اندر اور دوسرے پیسوں کے اندر زکوٰۃ ہے، اس کا نصاب ہم کو معلوم ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب 1 سال ہے اور اس کے اندر کیا ہے، 1 سال کے ساتھ ساتھ نصاب کو بھی زکوٰۃ کا مال پہنچنا چاہیے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا انما الصدقات للفقراء، فقیروں کا حصہ ہے، والمساکین، مسکینوں کا حصہ ہے، والعاملین علیہا، بیت المال کے سفیر یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، جو نئے مسلمان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اسلام پر قائم رہنے کے لیے، ان کے دل کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب، گردنوں کو چھڑانے میں، یعنی پرانے دور کے اندر غلام اور لونڈی کا سلسلہ تھا۔ اگر کوئی غلام لونڈی آ کر کہتے ہیں میں آزاد ہونا چاہتا ہوں تو زکوٰۃ کی رقم اسے دی جا سکتی ہے۔ والغارمین علیہا، یعنی ایسے لوگ جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، قرض ادا کرنے کا ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے تو زکوٰۃ کی رقم ان کو دی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اس کے اندر بے شمار راستے ہیں، مدارس ہیں، جہاد ہے۔ اللہ کے راستے میں جو بھی محنت کرتا ہے، جہاد کے لیے تیاری کرتا ہے، گھوڑے ہو، ساز و سامان ہو، اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ وہ ابن السبیل، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا مسافر ہے، اپنا وطن چھوڑ کے آیا، سفر کی حالت میں اس کے ساز و سامان گم گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسافر کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کے 8 نصاب ہیں۔ اگر بیت المال ہوتا تو اس وقت کا جو امیر ہوتا تمام کے درمیان تقسیم کرتا، جبکہ آج ہمارے درمیان بیت المال خلیفہ نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی زکوٰۃ کیا ہے اپنی مرضی سے تقسیم کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رشتے کو دینے سے 2 ثواب ملتا ہے، ایک رشتہ جوڑنے کا اور دوسرا زکوٰۃ دینے کا، صدقہ دینے کا۔ اگر یہی چیز اگر ہم باہر دیتے ہیں
ایک ہی ثواب ملے گا۔ تو شریعت ہر جگہ رشتہ داروں کو ترجیح دینے کی حکم دیتی ہے، کیونکہ رشتہ داروں کے اندر یتیم ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے محتاج ہوتے ہیں ہمارے مال کے، ان کو دینا چاہیے۔ اگر ہر آدمی، ہر دولت آدمی یہ غور کرے میرے رشتہ دار کیسے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ رشتہ داروں کے اندر غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ توبے کا وقت کب ہے؟ جب کہ آدمی سکرات کے عالم میں نہ جائے، سکرات کے عالم میں پہنچ گیا، اس کا توبہ کرنا، اس کا ایمان لانا ناقابل قبول ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک آدمی غرغرے میں نہ پہنچ جائے، سکرات میں نہ پہنچیں، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ سکرات میں پہنچ گیا، توبے کا دروازہ، ایمان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن سورج مغرب سے نکلے گا۔ روزانہ سورج کیا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے۔ قیامت کے دن اگر سورج مغرب سے نکل گیا تب بھی ایمان لانے کا وقت نہیں ہے، توبہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ توبہ جل کرے، اس کے اندر کاہلی کوتاہی نہ کرے، کسی کا انتظار نہ کرے، گناہ ہوتے ہی فوراً اللہ کے دربار میں رجوع ہونا چاہیے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ شرک سے بیزاری کا انہوں نے اعلان کیا، توحید کا پیغام اللہ کے سامنے، اللہ کا جو پیغام تھا بندوں کے سامنے پیش کیا، اور اپنی زندگی کا جو نچوڑ انہوں نے پیش کیا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تعلیم دی یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، جو رب العالمین ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے میں مسلمان ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا، سب سے پہلے توحید کا اقرار کرنے والے، اور اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے خاندان کے اندر انہوں نے توحید کے پیغام کو جاری کر دیا۔ اسی کا نتیجہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت تک آنے والوں کے لیے توحید کا امام بنایا۔ اس کے بعد والی سورہ اعراف ہیں۔ اعراف اس مقام کو کہتے ہیں جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر چند لوگوں کو ایک مدت تک کے لیے کھڑا کریں گے جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوتی ہیں۔ چند دنوں کے بعد، ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے غلطیوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کے نام اعمال کو تولے جانے والا ترازو انصاف کا ہوگا۔ ترازو کے اندر کمی بیشی نہیں ہوگی۔ ترازو کیا ہے؟ بالکل انصاف کے ساتھ تولا جائے گا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، نہ کسی پر ظلم کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع کے اندر ابلیس کا واقعہ بیان کیا، کس انداز سے آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو بہکایا۔ تو شیطان ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس بات کا حکم دیا؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا جنت میں تمام جگہ جانے کا حکم دیا مگر فنا درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ شیطان انہیں پھسلاتا ہے، کہتا ہے کیوں منع کیا؟ کیا تم کو معلوم ہے اگر تم اس کے قریب جاؤ گے، اس کا پھل کھاؤ گے، تم فرشتے ہو جاؤ گے اور تم ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ تم کو اس جنت کی طرح یعنی اس درخت کے قریب مت جانے کا حکم دیا۔ پھر اس نے قسمیں کھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ دونوں بہک گئے، درخت کے قریب گئے، پھل کھائے، اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جسم پہ جو جوڑا تھا اسے نکال کے ننگا زمین پر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے ہی ان کے جسم سے جنت کا جوڑا نکالا گیا، وہ جنت کے درختوں کے پتے سے لے کر ڈھانپ رہے تھے۔ تو معلوم ہوا شرم و حیا ازل سے ہے انسان کے جسم پر۔ ماں باپ کے اوپر کیا ہے؟ یہ بات تھی کہ ہمارا جوڑا ہم سے چھین لیا گیا،
ہمیں ضروری ہے کہ اپنے جسم کو ڈھانپ لیں۔ ڈھانپنے کے لیے انہوں نے پتوں کا انتظام کیا۔ آج کی دنیا یہ بتاتی ہے کپڑے جتنے کم ہو وہی کیا ہے شرافت کا معیار ہے، وہی کیا ہے عزت کا معیار ہے۔ یہ غلط ہے، کیونکہ انسان کے لیے کپڑا ضروری ہے، اس کے لیے کیا ہے ایک زینت ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے۔ لباس کیا ہے؟ تمہارے لیے زینت ہے، تمہارے شرم کے چھپانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جو لوگ کافر مشرک دنیا کے اندر بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرتے۔ مثال دے کر کہتے ہیں حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی چھوٹی ایک چیز ہوتی ہے جو کپڑوں کو بنا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر سوئی کے سوراخ کے اندر اونٹ داخل ہو جائے تب ان کی مغفرت ہو سکتی۔ سوئی کے سوراخ کے اندر اونٹ کا داخل ہونا ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے جو مشرک کافر بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کی مغفرت نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر یہ کہتے ہیں جب بھی تم اللہ سے دعا کرو عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کرو۔ زبان کے اندر عاجزی ہونا چاہیے، انکساری ہونا چاہیے۔ ہمارا جسم بھی کیا ہے اللہ کے نزدیک عاجزی انکساری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا کرتے وقت اللہ کی خوب تعریف بیان کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد ہم اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کے پیغمبر تھے، قوم والوں نے انکار کیا، 80 آدمی مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں طوفان کے ذریعے ان کی قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے بعد قوم عاد آئی، طاقتور قوم تھی، انہوں نے یہ قوم ہود علیہ السلام کا انکار کی تو اللہ تعالیٰ 7 رات 8 دن تک ہوا بیچ کر انہیں دنیا سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد قوم سمود آئی، اللہ کی اونٹنی ان کے ساتھ تھی، قوم والوں نے ان کا انکار کیا، اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ چیخ کے ذریعے دنیا سے انہیں ختم کر دیا۔ اس کے بعد قوم لوط آئی، بے حیائی کے اندر ملوث تھی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین اٹھا کر زمین کے اندر دھسا کر ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر کے دنیا سے ختم کر دی۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم آئی، تجارت والی قوم تھی، ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنا ان کی عادت تھی، لوگوں سے پورے پیسے لیتے، چیزیں کم دیتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ایسا مت کرو، مگر قوم والوں نے انہیں انکار کر دیا، انہیں رسوا ذلیل کیا تو اللہ تعالیٰ انہیں زلزلے کے ذریعے دنیا سے ختم کر دیا۔ تو غرض آج کے پارے کے اندر یہ چند اہم مضامین ہمارے سامنے آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔